بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ ایک بہت ہی آسان سا طریقہ ان سب کے لیے جو کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، چاہے کبیرہ ہو یا صغیرہ۔ اس طریقے پر عمل کرنے سے آپ ضرور گناہوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں۔ ایک نیک شخص نے اپنے ایک دوست کا قصہ بیان کیا ہے کہ میرا دوست عورتوں کو بڑی عجیب اور بری نظر سے دیکھتا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم عورتوں کو بری نظر سے کیوں دیکھتے ہو؟ کہنے لگا نہیں میں نہیں دیکھتا۔ میں نے کہا مجھ سے مذاق مت کرو، مجھے پتہ ہے تم بد نظری کا شکار ہو، لیکن یہ بتاؤ تمہیں اس کا علاج چاہیے یا نہیں؟ میرے پاس اللہ کے حکم سے اس بیماری کا 100% مکمل علاج ہے۔ کہنے لگا کیا واقعی میں اس گناہ سے نجات پا سکوں گا؟ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگا پھر علاج بتاؤ۔ میں نے کہا سنو، تم اس بات کا ارادہ کر لو کہ جتنی دفعہ بھی بد نظری کا شکار ہوگے اتنی دفعہ وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھو گے۔ کہنے لگا یہ تو بہت زیادہ ہے، ہر دفعہ 2 رکعت ادا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ میں نے کہا جنت چاہیے یا جہنم؟ کہنے لگا مجھے تو جنت چاہیے۔ میں نے کہا بس ہر بد نظری پر 2 رکعت ادا کرنے کا ارادہ کرو، شیطان خود تمہاری نظروں کے نیچے رکھے گا۔ صرف 2 رکعت پڑھنے کی وجہ شیطان تمہیں بد نظری پر نہیں ابھارے گا، کیونکہ اس کے نزدیک اللہ کو سجدہ کرنا بد نظری سے کہیں زیادہ بھاری ہے۔ صرف 2 رکعت ادا کرنے سے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے پھر 1 ماہ بعد اس سے بات کی اور پوچھا بتاؤ کیسا رہا علاج؟ ہنستے ہوئے کہنے لگا پہلے ہفتے 10 دفعہ 2 رکعت ادا کی، اور دوسرے ہفتے 5 دفعہ، اور تیسرے ہفتے 2 دفعہ، اور چوتھے ہفتے 1 دفعہ۔ اللہ اب تو ایسا کچھ ہو گیا کہ میں کسی عورت کی طرف بری نظر دیکھوں تو ایسا لگتا ہے جیسے کوئی مجھے بد نظری سے منع کر رہا ہے کہ دیکھو گے تو 2 رکعت ادا کرنی پڑے گی، وضو کرنا پڑے گا، نہ دیکھو۔ اسے دیکھنے سے کون منع کر رہا ہے؟ شیطان۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان انسان کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ علاج اتنا کامیاب ہوگا۔ ایک اور دفعہ میرے پاس ایک سگریٹ پینے والا آیا، کہنے لگا میں نے توبہ کر لی ہے لیکن سگریٹ سے میری جان نہیں چھوڑ رہی، سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا سنو، ہر سگریٹ کے بعد 2 رکعت ادا کرو۔ کہنے لگا بس 2 رکعت؟ میں نے کہا ہاں بس 2 رکعت، اور اس سے پہلے وضو۔ تھوڑے عرصے بعد ملاقات ہوئی تو کہنے لگا پہلے دن 30 سگریٹ سے 5 سگریٹ پر آ گیا۔ جب بھی سگریٹ پینے کا ارادہ کرتا شیطان مجھے کہتا نہیں یہ کیا کر رہے ہو، کوئی فائدہ ہی نہیں سگریٹ کا، وضو کرنی پڑے گی، نماز پڑھنی پڑے گی۔ کہنے لگا پہلے دن 5 پی، دوسرے دن 3، اور 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا کہ میں نے مکمل طور پر چھوڑ دی۔ میرا نہیں خیال تھا کہ یہ علاج سگریٹ پینے والے کے لیے فائدہ مند بھی ہوگا، لیکن اللہ کے حکم سے بہت ہی کامیاب علاج ہے۔ جو کوئی بھی سگریٹ چھوڑنا چاہتا ہے ہر سگریٹ کے بعد 2 رکعت ادا کرے اور پھر دیکھے کیسے اس کی سگریٹ چھوٹتی ہے۔ ایک اور بھائی مجھے ملا اور کہنے لگا میں نے آپ کی کیسٹ سنی اور مجھے یہ علاج بہت پسند آیا۔ میں نے اسی وقت نیت کر لی کہ اگر میں فجر کی نماز پر نہ اٹھ سکا تو میں 10 رکعت ادا کروں گا، لیکن اس کی نوبت ہی نہ آئی۔ میں اب 1 سال سے فجر کی اذان سے 10 منٹ پہلے ہی مسجد میں ہوتا ہوں۔ اس شخص نے صرف پکا ارادہ اور نیت ہی کی تھی اور شیطان نے یہ نوبت ہی نہ آنے دی کہ وہ 10 رکعت ادا کرے۔ شیطان اتنا طاقتور نہیں، صرف ہم کم ہمت ہو گئے ہیں۔ ہم صرف اپنی بیماری کی تشخیص کرتے ہیں اور واویلا کرتے ہیں، علاج کا نہیں سوچتے۔ ہر بیماری کے علاج کا مضبوط ارادہ کرو۔ ہر گناہ سے نجات پانے کا پہلا قدم یہی ہے کہ اس کو ترک کرنے کا مضبوط ارادہ کر لو، اور ہر دفعہ گناہ ہونے پر اپنے لیے ایک خاص کفارہ متعین کر لو۔ جیسے کسی کو جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جیسے ہی اس گناہ کا ارتکاب ہو جائے کفارے میں 2 رکعت ادا کرو، اور کسی کو غیبت کرنے کی عادت ہو وہ بھی کفارے میں 2 رکعت ادا کرے۔ ان رکعت کو کبھی ملتوی نہ کیا جائے بلکہ ہر وقت ان 2 رکعت کو اپنے ذہن میں رکھیں، اور ہر دفعہ کفارہ ادا کرنے کے بعد اللہ سے دعا کی جائے کہ گناہوں سے چھٹکارا پانے میں آپ کی مدد کرے۔